अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज हम एक बार फिर मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल में। आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया जब पिम्स का तमाम स्टाफ, तमाम अमला जिनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ की नर्सेज़ हैं, जो हमारी बहनें हैं, सब सरापा एहतजाज थे और बड़ा सख्त एहतजाज हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था क्योंकि MTI सिस्टम यहाँ पे नाफिज किया जा रहा था। नाजरीन, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वो एक नया कानून, नया एक्ट लेके आए थे MTI। लेकिन जो पिम्स की इंतज़ामिया है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ का जो अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सरापा एहतजाज थे इसके ख़िलाफ़, इस एक्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारा तो टाइटल ही चेंज हो जाएगा, हम गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट मुलाजमीन हो जाएंगे। और नाजरीन, यहाँ पे तो वो शहरी आते हैं जो बहुत ही गरीब हों, जिनके पास एक वक्त का किराया भी नहीं होता, और उनसे भी पर्ची के पैसे लिए जाएंगे, टेस्टों की हैवी अमाउंट ली जाएगी, हर चीज़ के पैसे देने होंगे जैसे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं। यानी उस लेवल की यहाँ पे पेमेंट को उस तरह बढ़ा दिया गया जिस पे बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज हुआ। जो 2 साल पहले हमने प्रोग्राम किया, आप उस प्रोग्राम की झलकियाँ देखें कि यहाँ पर जो स्टाफ है, यंग डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, वो कितने गुस्से में थे और कितने दुख का इज़हार कर रहे थे। आप ये क्लिप देखें। नाजरीन, इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे गुज़िश्ता कई हफ्तों से एहतजाज चल रहा है। आपने हेल्थ का इदारा बेचा है, इसका असर हमारे आम आवाम पर जाएगा। इस ज्यादती और इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है और किए रखेंगे आवाज को बुलंद। हम मजबूर हो जाएंगे कि हम कोविड की सर्विसेज भी विड्रॉ कर दें। नया सिस्टम खड़ा कर दिया है जिससे सबसे ज़्यादा मसाइल एक आम आदमी के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स नहीं है बल्कि रिफॉर्म्स के नाम पे अवाम दुश्मनी की एक पॉलिसी। ऑर्डिनेंस ये इतना ज़रूरी क्यों है? इसमें डॉक्टर्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा और जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो वहीं हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में डील होंगे। तो नाजरीन, आपने देखा कि 2 साल पहले किस किस्म का एहतजाज हो रहा था, लेकिन ये बिल वापस नहीं हुआ। अब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है, वफाक में नून लीग और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, एक मुत्तहिदा हुकूमत है। इन्होंने इनकी बात सुनी भी और इनके मुतालबात माने भी, और इन्होंने एक नया बिल पेश किया जिस बिल को हुकूमत ने कबूल भी किया और उसको कौमी असम्बली से पास भी कर लिया। लेकिन नाजरीन, अब 19 अक्टूबर से ये बिल सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के टेबल पे पड़ा है, लेकिन इनका ये कहना है कि उस पर साइन नहीं हो रहे, उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे। आज तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन ये मुंतज़िर हैं और इनका मसला वैसे का वैसा ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवाज़ लाली साहब से, जो पिम्स ऑफिसर एसोसिएशन के सदर हैं, लीडर हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नवाज़ लाली साहब, ये बताएं ये क्या मामला है? एक तो आपकी बड़ी जदोजहद हम देख रहे हैं, 2 साल से प्रोग्राम भी हम करते रहे, आपकी आवाज़ भी बनते रहे, अब आपके मुतालबात मान लिए हैं, बिल भी वापस हो गया है, बिल पे साइन भी हो गया है, लेकिन फिर एक साइन की वजह से मामला रुक गया है। ये क्या मामला है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं पिम्स के लोगों की नुमाइंदगी भी करता हूँ और पेशेंट केयर पे भी हमारा बहुत फोकस होता है। शुरू से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की एज जो है वो 35-36 साल है। हमने यहाँ सर्विसेज दी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। ये इदारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है ये आधे पाकिस्तान को कैटर करता है। इसमें कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं, जनूबी पंजाब से आते हैं, आधा सेंट्रल पंजाब है, जेलम और सरगोदा से लाखों लोग आते हैं। एक दिन में पर डे 10,000 पेशेंट पिम्स OPD में विज़िट करते हैं। और पाकिस्तान में कोई भी डिज़ास्टर हो, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, एयर क्रैश हो, पिम्स की तारीख़ी खिदमात हैं। आप सहाफ़ी लोग सब जानते हैं कि पिम्स ने किस तरह आगे बढ़ के लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखा, लोगों की देखभाल की। जिन अजीज़ और रिश्तेदार छोड़ जाते थे अपने मरीज़ों को, पिम्स के मुलाजमीन उनकी खिदमत करते थे और वो लाजवाल खिदमत है और तारीख़ में उसका लिखा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले पिम्स को इस्लाह के नाम पे ख़राब कर दिया जाता है। जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ पे MTI सिस्टम को नाफज करने की कोशिश की।
MTI سسٹم کا تھیم یہ تھا، ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم اس ادارے سے فنڈ جنریٹ کریں گے۔ یہ ادارہ یہاں پہ میجارٹی سرکاری ملازمین کی ہے، جن کو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری ٹریٹمنٹ فیسیلٹی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں پورے آدھے ملک سے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ غریب لوگ یہاں آتے ہیں، ان کے پاس بلیو می کہ ون سائیڈڈ کرایہ ہوتا ہے، ان کو واپسی پہ بعض لوگوں کو کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، وہ اتنے غریب ہوتے ہیں۔ کیسی آپ نے بات کی کہ اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے مشکل حالات میں، تو اسی ادارے سے یہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کا تھیم یہ تھا کہ یہ اپنا فنڈ سیلف جو ہے نا وہ اپنی جنریشن کرے گا، فنڈ جنریٹ کرے گا اور اس پہ خرچ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ یعنی ان لوگوں پہ ان سے پیسے لیے جائیں گے، ٹیسٹوں کے پیسے لیے جائیں گے، پرچی کے پیسے لیے جائیں گے؟ اس میں ساری چیزیں شامل تھیں کہ پرچی کے پیسے بڑھا دیے جائیں گے، لیب ٹیسٹوں کے سارے ٹیسٹوں کے پیسے لیے جائیں گے، جیسے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ CT اسکین تو کے پھر پیسے اس میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ پبلک پاکستان میں سسٹم ایسا ہے کہ یہاں غریب آدمی ہاسپٹل میں آتا ہے اور فری ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ ایون یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ 2 ٹیسٹ کسی پرائیویٹ لیب سے۔ جس قدر مہنگائی ہے، جس قدر جابز کم ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، غریب ہیں، جھگیوں والے ہیں، ان کے پاس بعض لوگوں کے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی نہیں، وہ آتے ہیں یہاں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ لیکن اس پہ پمس کے تمام ملازمین نے، جس میں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل، نان گزٹڈ آفیسرز، سب نے مل کے اس پہ پروٹیسٹ کیا۔ بڑا بھرپور احتجاج ہوا، ہم نے دیکھا کہ کتنا زبردست لوگوں نے اس پہ ریئیکشن دیا۔ 75 ڈیز اس پہ پروٹیسٹ کیا، پھر گورنمنٹ نے ہم سے کنٹیکٹ کیا، PTI کی گورنمنٹ نے، جس میں فیصل سلطان صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ ہمارے ہیلتھ منسٹر تھے، ہیلتھ ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے۔ پھر پم سے ایک کمیٹی بنی، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ کئی مہینے ہماری ملاقات ان سے چلتی رہی، ہم نے ان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں 3 سے 4 ہزار سول سرونٹ موجود ہیں، آپ جو نظام لا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ نظام ہے، 2 نظام اگر ایک ادارے میں چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ چلنا ناممکن ہے۔ لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، گورنمنٹ ہوتی ہے، انہوں نے زور بازو سے یہاں MTI کو ایک ایکٹ کے تحت نافذ کر دیا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا تھا یہ KPK میں بھی فلاپ ہوا، پنجاب میں بھی احتجاج ہو رہا تھا، اور اب وفاق میں بھی آپ لوگوں نے اس پہ احتجاج شروع کیا۔ جی بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ KPK میں سینکڑوں ڈاکٹروں نے ریزائن کر دیے اس سسٹم کے خلاف، کئی ملازمین نے۔ لیکن وفاق کا نظام KPK سے بھی مختلف ہے۔ وفاق میں صرف ایک بڑا ہاسپٹل ہے، وہ پمز ہے، اور وہ صرف وفاق کو کیٹر نہیں کرتا، جہاں 4-5 ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہ اکیلا اسلام آباد کو بھی کیٹر کرتا ہے اور آدھے پاکستان کو بھی کیٹر کرتا ہے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ اس ادارے کو رہنے دیں۔ ہم نے فیصل سلطان صاحب کو کہا کہ اگر یہ تجربہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں 4-5 دیگر اسپتالوں کی ضرورت ہے، آپ کوئی نیا ہاسپٹل بنائیں، اس پہ تجربہ کریں، اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو پھیلائیں۔ نہیں، لیکن جب ایک KPK میں بھی فلاپ ہوا، پنجاب میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، تو یہ پھر یہاں پر بھی یہ تجربہ کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ اصل میں ایک ہمارے لیے ایک بڑے قابل احترام ہے نوشیروان برکی صاحب، وہ امریکہ میں ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ میں چونکہ ایسا نظام ایگزسٹ کرتا ہے، ایسا نظام چلتا ہے، ہم نے ان کو یہ عرض کیا کہ پاکستان کے حالات امریکہ سے بہت مختلف ہیں، پہلے پاکستان کو امریکہ کے لیول پہ لے آئیں، پھر وہاں کے نظام یہاں مسلط کریں۔ یہاں کا اپنا سسٹم بنا ہوا ہے، یہاں ریکروٹمنٹ FPSC کے تھرو ہوتی ہیں، باقی دیگر معاملات میں منسٹری آف ہیلتھ ہے، سیکٹری ہیلتھ ہے، جوائنٹ سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، ایک پوری ہرارکی ہے اور پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم کے تحت چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو پرائیویٹائز کریں گے تو آنے والے لوگ اپنی مرضی کریں گے، اس میں پھر گورنمنٹ کا چیک تو بہت کم ہو جاتا ہے۔ بورڈ آف گورنرز ہے، بورڈ آف گورنر پرماننٹ یہاں نہیں بیٹھتا، وہ تو لوگ آئیں گے پارٹ ٹائم میٹنگ کر کے مہینے میں چلے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے اس کو نافذ کر دیا، یہ نافذ ہوا، اور کوئی اباؤٹ 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں MTI کو نافذ ہوئے، اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ MTI نے اپنے سروس اور ریکروٹمنٹ اور دیگر جو رولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ آگے آپ نے معاملات کو چلانے ہیں، ریکروٹمنٹس کرنی ہیں، دیگر معاملات کو چلانا ہے، وہ رول بھی نہیں بنا سکے۔ جو سیٹیں خالی تھی زمانے سے، کئی سالوں سے پڑی ہوئی ہیں، پمس انہی معاملات کا شکار رہا ہے، ان کو بھی نہیں فل کیا جا سکتا۔ ملازمین کی شارٹیج ہے، چونکہ ایک
35-36 साल का साइकिल मुकम्मल हो चुका है। बहुत सारे मुलाजमीन बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, बहुत सारे रिटायर हो रहे हैं। तो यहाँ पेशेंट की भरमार है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आउट ब्रेक हैं। पहले कोरोना रहा है, कोरोना में हमने हज़ारों मरीज़ों को डील किया। उसके बाद डेंगू आया, डेंगू में हमारे पास सिर्फ पैथोलॉजी लैब में 2000 एक्स्ट्रा पेशेंट पर डे आ गए। लेकिन हमने जितने भी बदतरीन हालात में बग़ैर वसाइल के हमने उनको केटर किया, उनको फैसिलिटेट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह डेंगू का नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम होता जा रहा है। तो हमने हर हालत में काम किया। लेकिन पिम्स में 2 निज़ाम आ गए, एक सिविल सर्वेंट का सिस्टम था, एक MTI का सिस्टम आ गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आ गया, और पिम्स मसाइल की अमाजगाह बन गया। हम गाहे बगाहे गवर्नमेंट से रब्ता करते रहे। इतने में एक खिचड़ी बन गई, एक खिचड़ी बन गई, और इतने में गवर्नमेंट चेंज होगी। अब जो PDM की मखलूत गवर्नमेंट आई, हमने इनसे रब्ता किया, उनके ख़ुद भी अपने प्रोग्राम में भी शामिल था। हमने भी उनको बताए, मसाइल बताए, हमने कहा कि इसका हल दें। तो उस पे एक बिल तैयार किया गया। उस बिल को नेशनल असम्बली ने पास किया, उसको सेनेट ने पास किया। सेनेट की आपने एक नया बिल दिया उनको। एक नया बिल दिया, जो बिल रिपील MTI बिल 22, उसमें तरमीम करके पिम्स को 2018 की पोजीशन पे वापस लाया गया है। वो बिल नेशनल असम्बली से पास हुआ, सेनेट में गया, सेनेट ने उसको स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाया। स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन PTI के थे हमायूं साहब, जो कि यहाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी रहे। उन्होंने उस पर सहर हासिल गुफ्तगू की और उस बिल को पास किया। यूनानिमसली स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया। अब स्टेटस क्या, मसला क्या है? सेनेट ने भी पास कर दिया। फिर उसमें एक अमेंडमेंट तजवीज़ हुई स्टैंडिंग कमेटी से, फिर उसको वापस नेशनल असम्बली ने पास करके 19 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। अब इसको अब हमने तो ये समझा कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी डॉक्टर हैं, वो हमारे मसाइल को समझते हैं, पेशेंट्स के मसाइल को समझते हैं, पेशेंट केयर को समझते हैं, इस बात की अहमियत को समझते हैं। हमारा ये ख्याल था कि हमारा बिल 1-2 दिनों में साइन हो जाएगा, और जो पिम्स के अंदर जो एडहाकिज़म है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 अक्टूबर से आज मेरा ख्याल है 4 तारीख़ है, 4 नवंबर है, आज तक बिल हमारे इल्म के मुताबिक, हमें फिर बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि किस स्टेज पे है, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक, और नेचुरली होता भी ऐसे ही है कि जब कौमी असम्बली से बिल पास होता है सारे शराइत पूरी करके, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन करते हैं, तब वो नाफिजुल अमल होता है। तो अब सदर साहब के पास बिल पड़ा हुआ है, उनको चाहिए कि बिल तो कौमी असम्बली ने, सेनेट ने यूनानिमसली पास कर दिया है, तमाम कानूनी मराहिल से गुजर के अब एक फार्मेलिटी के लिए पड़ा हुआ है। तो मैं सदर पाकिस्तान से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, वो बहुत काबिल एहतराम हैं, पढ़े लिखे ज़ीरक आदमी हैं, कि वो इस बिल को साइन करें। और ये जो पिम्स में एडहाकिज़म है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो मसाइल हल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जाने वालों को पता नहीं है कब चले जाएं, आने वालों को पता नहीं है उन्होंने क्या करना है। बहुत बड़ा इदारा है, पेशेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, दाखिल मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं। कौमी असम्बली में सवाल उठाए गए हैं कि जी आप रिक्रूटमेंट नहीं करते। हुकूमत ने ये जवाब दिया है कि जी बिल हमारा पास हो रहा है, पासिंग के मराइल में है, जब हल हो जाएगा, पास हो जाएगा तो हम रिक्रूटमेंट भी करेंगे, पिम्स के हालात को बेहतर करेंगे। तो मैं चूँकि पिम्स की नुमाइंदगी करता हूँ, तो खुदारा पिम्स के मुलाजमीन का नहीं तो पिम्स के मरीज़ों का ख्याल करें, और इस बिल को फौरी तौर पे पास करके, साइन करके नाफिजुल अमल करवाएं। पेशेंट आपको दुआएं देंगे, मरीज़ आपको दुआएं देंगे, उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि ये जो यहाँ पिम्स की जो क्लाइंटेज है, जो पेशेंट है पिम्स का, वो बहुत गरीब है, वो नादार है, वो घंटों लाइनों में खड़ा होकर बेचारा अपना CP का या डेंगू का टेस्ट करवाता है, मजबूर है तो वो करवाता है। अगर उसके पास पैसे हों, रिसोर्स हों, वसाइल हों पैसे देने के लिए, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए। उसको यहाँ ख्वार होने की क्या ज़रूरत है? उसके यहाँ आने का मकसद ही ये होगा कि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी हुई है, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इलाज तो बुनियादी हक है। बहुत शुक्रिया हर मरीज़ का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे नवाज़ लाली साहब, पिम्स ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और भी लीडर से बात करेंगे, लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ ही रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ सईदुल्लाह जान मरवत साहब मौजूद हैं जो पिम्स की पैरा मेडिकल स्टाफ जो है जो उसकी एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, लीडर हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरवत साहब कैसे हैं? खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मरवत साहब ये बताएं कि जैसे नवाज़ लाली साहब ने बताया कि अब फाइल टेबल पे पड़ी है, तो अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, आप इंतज़ार करेंगे या अब आपका लाएअमल क्या है? हमें इन चीज़ों का बहुत अरसे से अंदाज़ा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब से केपीके में आई है तो वो ये सिस्टम लेके आए, एमटीआई सिस्टम लेके आए, जो कि टोटली ठेकेदाराना निज़ाम है, जो कि टोटल इदारों को सबलेट करने का निज़ाम है, जिसमें आप अपने इदारे की इमरजेंसी, उनके वार्ड्स, उनके ओटी और ओपीडी और एडमिनिस्ट्रेशन आप ठेके पे दे देते हैं, जिसको चलाने के लिए आपको आर्जी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स और बाकी एचआर 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, साल के लिए बुलाना पड़ता है। पिम्स तो हमें गिफ्ट मिला था ना, हाँ। इसको भी आप आगे ठेके पे दे तो देंगे? देखें, इसी चीज़ की 2 साल पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट वफाक में आई और वफाक में वो ये बिल लेके आई तो हमने शदीद मुखालफत की। हमने वफाक में 72 दिन एहतजाज किया, हमने पूरी कम्यूनिटी को इन्वॉल्व किया, हमने बिज़नेस कम्यूनिटी को इन्वॉल्व किया, हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया और सबको अवेयरनेस दिए कि ये जो निज़ाम है ये तबाहाली का निज़ाम है, इसमें न मरीज़ का भला है, न कम्यूनिटी का भला है, न प्रोफेशनल लोगों का भला है। और उसकी वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो पूरे पाकिस्तान से मरीज़ों को फैसिलिटेट करता है, लाखों मरीज़ यहाँ पे आते हैं, हज़ारों की तादाद में डेली ओपीडी होती है, वो सफ़र हो जाएंगे। और वो आज सफ़र है कि इतने अरसे के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और हमने दोबारा कोशिश की और हमने कौमी असम्बली को भी कन्विंस किया, हमने सेनेट को भी कन्विंस किया और उन्होंने बिल पास किया, और वो बिल पास होने के बावजूद कई हफ़्तों से प्रेसिडेंट हाउस में उनके टेबल के ऊपर बिल पड़ा हुआ है और उसको साइन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि कितना नुकसान हो रहा है। क्या मसरूफ़ हैं या कोई और वजह है, आपको क्या लगता है? नहीं, मसरूफियत का तो हम नहीं कह सकते, हम जो डायरेक्ट ये समझ रहे हैं कि ये डिले टैक्टिक्स हैं। जिस तरह इस बिल को पास होने में भी डिले टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, अब प्रेसिडेंट हाउस के ज़रिए भी इसमें डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस बिल को और इस सिस्टम को ख़त्म होने से डिले कर रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ आहसन दाद साहब मौजूद हैं, मेल नर्स हैं, स्टाफ के मेंबर हैं पिम्स के। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बताएं भी क्या निज़ाम किस तरह चल रहा है, मरीज़ रोज़ाना कितने आते हैं, आपको क्या मुश्किलात हैं? सर अगर देखा जाए तो पेशेंट्स का रेट जो है ना 2 साल पहले अगर जब हमारे अपॉइंटमेंट थी उस टाइम नियरली पेशेंट्स 1000 के करीब थे। आज 2200-2300 मोर देन 2000 पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सिर्फ एक ही इमरजेंसी में, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में। बाकी दूसरे इमरजेंसी। आपके पास मैन पावर कितनी है? मैन पावर बहुत कम है, यानी एक नर्सिंग स्टाफ जो है ना वो 15-20 पेशेंट्स को डील कर रहा है। तो जहाँ पे इंटरनेशनली जो है 3 पेशेंट्स को या 4 पेशेंट्स को डील करना चाहिए, वहाँ पे यानी मैन पावर बहुत कम है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है यहाँ पे। तो आपसे गलती तो नहीं होती किसी का इंजेक्शन किसी और को लगा दें? नहीं, बट जब इतने पेशेंट होंगे 15 से 20 पेशेंट, जी सर, तो आप कैसे डील करते हैं? सर और इमरजेंसी है, सबको ही इमरजेंसी है। सर उसमें ऐसे होता है कि वो हम इतने एलिजिबल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, ताकि जितने माशाल्लाह वो हम कर लेते हैं, इतना डील कर लेते हैं अच्छे तरीके से। गलती नहीं होती, गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि मेडिकल में गलती की गुंजाइश नहीं थी। अगर गलती हो जाती है तो पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी केयर दें। स्टाफ शार्ट होने की बावजूद भी जो है ना हम उसको अच्छी केयर देते हैं पेशेंट्स को। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू सुनी आपने आहसन दाद साहब की। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शेर अली साहब मौजूद हैं जो लीडर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, इस्लामाबाद को लीड कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है, थैंक यू। अच्छा ये बताएं पिम्स में इस वक्त एमरजेंसी की क्या सूरत हाल है, ओपीडी की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा ये पहले बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी सर जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम भी हम बहुत एक्टिवली डेंगू के पेशेंट्स से डील कर रहे हैं। पिम्स जो हमारा हॉस्पिटल है फेडरल कैपिटल में, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हम असल में इशू ये हमारा कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है। हम
آزاد کشمیر سے لے کے کے پی سوابی سے لے کے پنجاب کے پیشنٹس، ایون گلگت بلتستان تک سارے پیشنٹس پمز میں ہی ہمارے پاس رپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارا جو ایک سسٹم ہے وہ اوور برڈن ہے، اور اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ڈینگی کے کیسز کچھ کم تو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ جو ڈینگی کے کیسز ہیں وہ 200+ ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. روزانہ جو او پی ڈی میں کتنے مریض آتے ہیں، تعداد کیا ہوتی ہے؟ ڈیلی جو ہماری او پی ڈی ہے پمس کی 5000+ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں. اس میں ہماری مین کی او پی ڈی ہے، چلڈرن کی او پی ڈی ہے، اور ایم سی ایچ کی گائنی کی او پی ڈی ہے. تو اس میں 5000+ پیشنٹ آتے ہیں. لیکن جب بھی ایسی کوئی ایپیڈیمک یا اس سے پہلے پینڈیمک تھا، کورونا تھا، تو ایسے جب بھی کوئی وبا آتی ہے تو ہم سب کو پتہ ہے پمز نے اس کو بھی کیٹر کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ابھی بھی جو ہمارے ڈاکٹرز ہے، جس میں خاص طور پر ینگ ڈاکٹرز ہے، باقی جو ہمارا ہیلتھ سٹاف ہے، وہ ابھی بھی اوور برڈن ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ابھی جب ہم بات کریں تو ابھی بھی ہماری 3 بہت فنکشنل وارڈز ہیں ڈینگی کے، اور ایکٹیولی ہم ڈینگی کو مینیج کر رہے ہیں. اب اس میں ایشو کیا آ رہا ہے؟ اب اس میں جو سب سے ایک بڑا ایشو آ رہا ہے کہ ہم ایکٹیولی کام تو کر رہے ہیں، ہم پیشنٹس کا علاج بھی کر رہے ہیں، ہم مینیج بھی کر رہے ہیں، لیکن پمز میں کوئی میجر فیصلہ نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل یعنی کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکتا، کوئی ڈیسیژن پمز میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم تھا، جو ایک پریویس گورنمنٹ کا ایک سسٹم تھا، ایم ٹی آئی سسٹم، جو ایک ہاسپٹل بیسیکلی اس کا جو اسٹیٹس تھا وہ ایک پرائیویٹائز اسٹیٹس ہو گیا تھا. اب اس گورنمنٹ نے ایک سٹیپ وائز اس چیز کو ریورس تو کیا ہے. پہلے ہمارا بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا، پھر سینٹ میں گیا، دوبارہ کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ قومی اسمبلی سے پاس ہوا. لیکن اب دیکھیں نا کتنی افسوس کی بات ہے، یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے، اور اب 3 ویکس ہو گئے ہیں ہمارے بل کو. 3 ویکس ہو گئے، وہ پریزیڈنٹ آفس میں ہمارا بل ہے اور اس کچھ سائن ہونا ہے. تمام قانونی مراحل سے ہو کے وہاں پڑا ہے، اور ایک سائن کی بات ہے، بس اس بل ایک سائن کی دیر ہے اور آپ کا بل پاس ہو جائے گا. بل ہم یہ کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اب ایک سائن کی دیر ہے. اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں، اس سائن کی وجہ سے آپ یقین کریں ہمارے پمز میں 790 سلاٹس خالی ہیں جو ویکنٹ ہے. اس میں ڈاکٹرز کی سلاٹس ہیں، اس میں نرسز ہیں، اس میں پیرامیڈک سٹاف ہے. اب آپ خود دیکھیں، ابھی ہم ایکٹیولی ڈینگی سے ڈیل کر رہے ہیں. اگر ابھی بھی میں آپ کو ایمرجنسی کا وزٹ کراؤں، جو ہمارے ڈینگی کے کاؤنٹرز ہوتے ہیں اس میں لمبی لمبی لائنز لگی ہوتی ہے. ایک پیشنٹ بیچارے کو یا ایک اٹینڈنٹ کو آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کیوں؟ ہم نیو ریکروٹمنٹس نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بتایا گیا، جو ایک ہمارے پارلیمانی وفد سینٹ کا وہ ادھر پمز آیا تھا، انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ نیو ریکروٹمنٹس تب ہی ہو سکتی ہیں جب آپ کا ایم ٹی آئی کا بل واپس ہوگا. اب 3 ویکس تو ادھر ہمارے ویسٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تو سر ایک پبلک انٹرسٹ کی چیز ہے. عام پیشنٹ اس سے سفر ہو رہا ہے، ڈاکٹرز یا نرسز تو ہو رہے ہیں سفر، لیکن جو ایک عام پیشنٹ ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم لیبز کی میں بھی سبمٹ کرنے کے لیے لائنز میں ہم ویٹ کرتے ہیں. ڈینگی کے سمپل جو ایک ہم نے اپنا چیک اپ کرانا ہوتا ہے ڈینگی کلینکس میں، ہم ادھر ویٹ کرتے ہیں، ہمیں بیڈز نہیں ملتے. تو یہ سب کچھ ایک جان قیمتی ہے، ایک شخص کی. ہماری بہنیں بچے ایمرجنسی کیسز میں یہاں آتے ہیں، تو یہ تو فوری اس کو حل کرنا چاہیے، اس مسئلے کو فوری دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شیر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسلام آباد کے جو ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اس کے سیکٹری ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک سائن کی دیر ہے، بریک لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. یہاں اس معاملے کو تو سنجیدہ لیں. یہاں تو غریب آدمی آتا ہے، ایکسیڈنٹ کیس زیادہ آتے ہیں، ایمرجنسی ہوتی ہے لوگوں کی جانوں سے تو نہ کھیلیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو فوری دیکھنا ہوگا. ناظرین، اس کے بعد ہم سینئر صحافی ندیم چودھری صاحب سے بات کریں گے اور اندر کی خبر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ سائن کیوں نہیں ہو رہے، کیا کوئی مصروفیات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے. لیکن وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، جیسا میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ ندیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہیلتھ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اندر کی خبر ہم ان سے معلوم کریں گے کیونکہ ان کی نظر بھی کمال کی ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، سائن کیوں نہیں ہو رہے، کیا واقعی کوئی مصروفیات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے. ندیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جی. ندیم صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. آپ سنائیں ہاشمی صاحب خیریت سے ہیں؟ ندیم بھائی، آپ بڑے عرصے سے ہیلتھ کو کور کر رہے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بڑی بڑی سٹوریز بھی ہم آپ کی دیکھتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے بھی ہیں کہ ہیلتھ میں ہو کیا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پمز کے لوگ
اب پمس کے ہم نے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن سے بات کر لی, پیرا میڈیکل سٹاف کے لیڈر سے بات کر لی, آفیسر ایسوسیشن کے لیڈر سے بات کر لی. سب اس وقت ٹینشن میں. ایک سائن کا مسئلہ ہے, ایک سائن نہیں ہو رہا. ابھی وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا, تیسرا ہی ہفتہ شروع ہوا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں 1 سے 2 روز میں یہ سائن ہو جاتے ہیں. اور جو ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس پہ تو فوری ایکشن ہونا چاہیے, اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں یہاں روزانہ ایمرجنسی ہے, او پی ڈی ہے, اتنی جابز خالی ہیں, نظام بالکل خراب ہے, اور ایک اس سائن کی وجہ سے سب کچھ رکا ہوا ہے. آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے, سائن کیوں نہیں ہو رہے؟ بہت شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایشو ٹچ کیا آج. آپ تھوڑا سا پہلے ہیلتھ سسٹم کو سمجھ لیں کہ ہیلتھ سسٹم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں. جب 18ویں ترمیم لائی گئی تھی تو ہیلتھ منسٹری کو ڈیزالو کر کے تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے تھے. پوری دنیا میں جہاں بھی اختیارات صوبوں کو منتقل کیے جاتے ہیں وہاں پالیسی ہمیشہ مرکز اپنے پاس رکھتا ہے. لیکن ان کی نائلی دیکھیں, ان حکمرانوں کی نائلی دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے فوری طور پہ تمام چیزیں صوبوں کو منتقل کر دیں, ایسڈ بھی کر دیے, حتیٰ کہ پالیسی بھی منتقل کر دی. آپ کے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مرکز سے رابطہ کرتے ہیں, نہ کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا صوبہ کے لیول پہ رابطہ کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ انہوں نے مرکز سے جب رابطہ آپ کی تیاری نہیں تھی آپ نے اس کو ڈیزالو سبجیکٹ کر دیا, صوبوں کو دے دیا. جب آپ نے دیکھا کہ صوبوں کی تیاری نہیں ہے, ان کے پاس پالیسی سازی نہیں ہے, آپ کو دوبارہ ہیلتھ منسٹری بنانا پڑی. ان کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, سسٹم موجود نہیں. وہ PC-1 تیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے بلوچستان اور سندھ والے. اور یہ پوزیشن تھی جب اس کو دوبارہ ہیلتھ منسٹری بنانا پڑا. جب ہیلتھ منسٹری آپ نے بنا دی تو اس کے بعد نئے تجربات شروع ہو گئے. درمیان میں PTI کی گورنمنٹ آ گئی اور یہاں پر MTI سسٹم نافذ کر دیا گیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے جو کزن ہیں ڈاکٹر نوشروان برکی, وہ اس پورے ملک کے ہیلتھ سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکن نیشنل ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکی سسٹم یہاں پہ نافذ ہو جائے, ایک نئی چھتری کے نیچے آ جائے اور سب پرائیویٹ ہو جائے. لیکن وہ سسٹم, اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکن سسٹم میں وہ ہیلتھ پہ بجٹ کتنا خرچ کرتے ہیں. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیں. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب سائرہ افضل تارڑ ہیلتھ منسٹر تھیں تو یہی ڈاکٹر نوشروان برکی ان کے کمرے کے باہر فائل لے کے بیٹھے تھے کہ مجھے PMDC کا ممبر بنا دیں. اور جب عمران خان وزیر اعظم آئے تو انہوں نے ان کو ہیلتھ ٹاسک فورس کا چیئرمین بنا دیا, اور انہوں نے وہ تباہی پھیری اس پورے سسٹم میں. نرسنگ کونسل کو تبدیل کر دیا, PMDC کو تبدیل کر دیا, MTI سسٹم لے آئے, اور یہ واحد ادارہ آپ کا PIMS ہے جہاں پر لوگوں کو مفت علاج کی سہولت میسر تھی. اور ملا بھی ہمیں گفٹ ہے, گفٹ ملا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پورا KPK, پورا آپ کا آزاد کشمیر اور پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کی 22 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے جو یہ PIMS کور کر رہا ہے. لیکن اس PIMS کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے تمام لوگوں سے سن لیا کہ PIMS کے ملازمین کتنے پریشان تھے, یہاں پر آنے والے مریض کتنے پریشان ہیں. اور اس کے بعد جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو چونکہ یہ وعدے کر چکے تھے PIMS کے ایسوسیشن سے, مریضوں سے, اور یہ 71 دن کا دھرنا چلا PIMS ملازمین کا. 71 دن کے بعد جا کے ان کے مسائل حل ہوئے اور موجودہ طویل جدوجہد, اور PIMS کے ملازمین نے وہ جدوجہد جاری رکھی. اور اب یہ دوبارہ جب بل پاس ہو گیا ہے, قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا, سینٹ سے پاس ہو گیا, تو جب یہ سینٹ کی کمیٹی میں گیا تو چونکہ سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ عمران خان کی پارٹی کے ہیں, وہ پہلے اس بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں PIMS کے, تو انہوں نے اس دن اجلاس ہی ختم کر دیا جس دن بل پاس ہونا تھا. جب ممبران نے اس پہ احتجاج کیا, کمیٹی کے ممبران سینٹ چیئرمین کے پاس گئے اور ریزولیشن جمع کرائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے ساتھ چیئرمین نے زیادتی کی ہے, اس بل کو کیوں پاس نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ فوری طور پہ اجلاس بلایا گیا. اگلے اجلاس میں یہ دوبارہ بل پیش ہوا اور اس بل کو پاس کیا گیا. اچھا یہ بتائیں ندیم چودھری صاحب, میرا سوال وہی ہے آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب اس بل پر سائن کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں نے وہی بنیادی چیز آپ کو بتائی کہ چونکہ ان کی پارٹی کے چیئرمین کمیٹی تھے سینٹ کے, انہوں نے اس بل کو ڈیلے کیا, پوری کوشش کی کہ یہ بل پاس نہ ہو. اب وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ بل پاس ہو چکا. پاس ہونے کے بعد واپس سائن کیوں نہیں ہو رہا؟ پرائم منسٹر سے صدر کے پاس فائل پہنچ چکی ہے. ندیم چودھری صاحب بل کب پاس ہوا ہے؟ بل 19 تاریخ کو پاس ہوا. 19 تاریخ کو پاس ہوا اور آج کیا تاریخ؟ 6 تاریخ ہو گئی اور ابھی تک وہ اس پہ سائن نہیں ہوئے صدر پاکستان کے. کیا وجہ ہے؟ مصروف ہیں یا وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیلے ٹیکٹس ہوتی ہیں, چونکہ ان کا تعلق بھی PTI سے ہے اور PTI گورنمنٹ یہ بل لے کے آئی تھی, اور PTI گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ بل جو ہے وہ ختم ہو.
تو اس وجہ سے ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے ڈیلے کیا ہے، لیکن چونکہ قانونی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس اختیار ہو اس کو ڈیلے کرنے کا، لیکن جو یہاں کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، مریضوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، یہاں پر فنڈز موجود نہیں ہیں، اور جس وقت تک وہ اس پر دستخط نہیں کریں گے، نوٹیفائی نہیں ہوگا، تو یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا، یہاں کے مریض عملے کی پریشان تو ہوں گے۔ ہمت ہے کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی اس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کی وہ خدمت کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ پمز کے اندر جب آپ نے میٹرو بس سروس چلائی تھی تو یہاں 3000 روز کا مریض او پی ڈی میں اضافہ ہوا تھا، ابھی آپ نے میٹرو بس دوسری چلا دی جو لوکل شہر سے آ رہی ہے، اس سے 2000 مزید مریض کا اضافہ ہو گیا او پی ڈی میں۔ ابھی 5000 ڈیلی او پی ڈی میں لوگ آتے ہیں۔ جی 5000 سے زائد کی او پی ڈی ہے، اور مریضوں کے حالت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اور ایم ٹی آئی چونکہ نافذ ہے، اس وقت پمز کے اندر 2 ایڈمنسٹریشنیں چل رہی ہیں، ایک ایم ٹی آئی کی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے، ایک ملازمین کی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے، اور اس پورے پمز کو انہوں نے فٹ بال بنا دیا ہے، کوئی فائل کہیں سے سائن نہیں ہوتی۔ اچھا ندیم بھائی، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ہیلتھ میں، یہ بتائیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو ایکٹ ہے کے پی کے میں بھی فلاپ ہو گیا، جب ہم نے شو کیا اس وقت پروگرام کیا تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، جی بالکل، پنجاب میں بھی احتجاج ہو رہا تھا، کے پی کے میں فلاپ ہو چکا تھا، اور وفاق میں بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ جب ایک جگہ سے آپ کو اتنا سخت ری ایکشن آیا، اوپر سے فلاپ ہو گیا، ڈاکٹرز نے بڑے لیول پہ استعفے دے دیے، تو پھر آپ پنجاب میں بھی اور اب وفاق میں بھی کیوں لائے؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب کی نیچر کو جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک وہ جو ان کی نیچر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، اور جو ان کو فیڈ بیک دے دیا ان کے کزن نے ڈاکٹر نوشیروان برقی نے، اور اس نے کہا کہ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ نافذ ہوگا، اور انہوں نے اس کو بس آپ اب کو وہ یاد جو ہوگا، بھی ہے وہ نافذ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں جب احتجاج جاری تھا تو عمران خان نے سوات میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں پیمز کے اسٹرائکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نافذ ہو کے رہے گا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یعنی ان کے بیچ بیٹھ کے ان کے مسئلے کو نہیں سمجھنا، نہیں، اس کی سنجیدگی کو، یہ یہاں کتنا حساس معاملہ ہے، لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے، اس کو نہیں سمجھنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے، اور وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ جو کہتے تھے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، اور اس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا۔ آپ نے پی ایم ڈی سی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، پی ایم سی ایکٹ آج تک نہیں ہوا، آپ پمز کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایف ایم ٹی آئی نے تباہ کر دیا پورے ایم ٹی آئی جو ایکٹ ہے اس کی مخالفت اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ جو عام آدمی ہے، غریب آدمی جو کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا، کھانا افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے پرچی کے پیسے بھی دینے ہیں اور ٹیسٹوں کے بڑے ہیوی پیمنٹ کرنی ہے۔ تو اس وقت کتنے پیمنٹ لی جا رہی ہے عام مریضوں کی؟ کیونکہ آپ تو روزانہ کور کرتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں آپ کو اگر سی ٹی اسکین کرانا ہو تو 10,000 روپیہ اس کی فیس ہے۔ اچھا 10,000 روپے سی ٹی اسکین کی فیس ہے۔ پہلے کتنی تھی؟ پہلے فری ہوتا تھا، ایم ٹی آئی سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ پھر تو یہ صحیح آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ایک غریب آدمی ہے، جو میڈیسن نہیں خرید سکتا، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، وہ 10,000 روپے اور ایک سی ٹی اسکین کا کہاں سے دے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ڈینٹل کو شعبہ تھا وہ مکمل فری ہوتا تھا، اور جب سے یہ سسٹم آیا انہوں نے ڈینٹل میں ہر ایک کی الگ فیس کر دی۔ اگر آپ نے ٹریننگ ڈاکٹر سے چیک کرانا ہے تو اس کی الگ فیس ہے، اگر آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر سے چیک کرانا ہے اس کی الگ فیس ہے، اور وہ کتنی فیس ہے؟ اگر آپ سرجن سے کرائیں گے وہ 4,000 تک فیس ہے۔ ڈینٹل شعبہ میں اس وقت وہ 4,000 تک فیس ہے، جو آپ اگر جائیں گے تو وہ آپ کو پے کرنا ہوگی، اور وہ اس کا لیول رکھ دیا انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف سے۔ تو لوگ تو پھر اپنا علاج ہی نہیں کراتے ہوں گے؟ جی بالکل نہیں آتے، لوگ آتے ہیں بس ہو کے چلے جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا تھا اس کا بھی پورا نظام تباہ ہو چکا ہے، ہیلتھ کارڈ پر کسی بھی جگہ علاج نہیں ہو رہا، تو اب لوگ تو مجبور ہیں، لوگ کہاں جائیں۔ آپ کو مثال میں کارڈک سینٹر کی بھی دوں گا کہ کارڈک سینٹر میں جب آپ آتے تھے ایمرجنسی میں تو آپ کے سٹنٹ تک فری پڑتے تھے، اور اس وقت جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ روپے جمع کرانا پڑتا ہے، یا پھر آپ پیمز ہاسپٹل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کیوں نہ جائیں؟ تو یہ تو بالکل صحیح احتجاج ہو رہا تھا۔ اب یہ بتائیں کہ اس معاملے کا حل کیا ہوگا؟ یہ کیسے حل ہوگا؟ یہ ایم ٹی آئی واپس ہو جائے گا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کی نظر کیا کہتی ہے کہ کیا ڈاکٹر الوی صاحب فوری سائن کر دیں گے یا یہ بھی اگر وہ سائن کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں ایڈمنسٹریٹر کس کو لگایا جاتا ہے۔ یہ وزارت صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس شخص کو لگاتے ہیں یہاں پہ ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس کے بعد بھی آپ کو یہ ریکور کرنے کے لیے کم از کم 1 سال چاہیے۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ اگر سائن نہیں کرتے، سائن نہیں ہوتا تو قانونی حیثیت کیا ہے؟
कानूनी हैसियत ये है कि जो हमने मालूमात ली हैं पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर से, तो उनका ये कहना है कि अगर सदर साहब साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा कुछ अरसे के बाद, और उसका मेरा ख्याल है 2 हफ्ते उसका टाइम होता है, उसके बाद यानी हो जाएगा ये? जी हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन चूँकि सदर साहब के पास बिल मौजूद है, हो सकता है वो कोई एतराज़ लगा के भेज दें। अगर वो एतराज़ लगाते हैं तो वो प्रोसेस मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो अब बेहतर ये है कि अगर सदर साहब कर देते हैं तो मरीज़ों का भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने नदीम चौधरी साहब की, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ बताया कि कैसे ये एक्ट नाफिज किया गया। केपीके में भी ये फ्लॉप हुआ, पंजाब में भी एहतजाज हुआ, और वफाक में आप 71 दिन इन्होंने तहरीक चलाई, और अब मौजूदा हुकूमत, साबिक हुकूमत ने इसको नाफिज किया, मौजूदा हुकूमत ने इसको वापस ले लिया और नया बिल इन्होंने पेश किया इनकी इंतज़ामिया ने, और उसको पास किया गया। लेकिन अब ब्रेक लगी हुई है एक साइन की वजह से। तो हम भी अपील करते हैं इनकी तमाम लीडर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम अमला, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, ऑफिसर एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, सभी अपील कर रहे हैं। हम भी अपील करते हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि प्लीज़ इस बिल पे फौरी साइन करें, क्योंकि जो पिम्स है, हॉस्पिटल है, यहाँ हर वक्त एमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट केस आते हैं, हर बंदा यहाँ पे टेंशन में, बीमारी में आता है। तो इनको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, फौरी एक्शन की ज़रूरत है। तो आप भी एक्शन लें ताकि इनका मसला हल हो, इनको सहूलतें मिलें, इनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जॉब्स का है। बहुत सी जॉब्स हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक मेल नर्स या हमारी बहन वो 20-20, 15-15 पेशेंट को देख रही है, और इंटरनेशनल जो SOPs हैं उसमें सिर्फ 3 पेशेंट को देखना होता है। तो आप ये देखें यहाँ पर कितनी तादाद का मसला है, और कोई गलती हो जाए तो एक कीमती जान का मसला है। तो हम भी अपील करते हैं कि फौरी तौर पे इस बिल को पास तो हो गया, साइन करके भेजा जाए, क्योंकि आगे भी बड़े मराहिल हैं। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को चीफ़ कैमरामैन जैरी अजीज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।